بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی بروکلین کی ہے۔ اس کا گھرانہ کیتھولک کرسچین تھا۔ وہ باقاعدگی سے چرچ جاتے اور بائبل پڑھتے۔ بروکلین بچپن ہی سے اکثر دعا مانگا کرتی، اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے لیے خدا کی جانب جانے والے راستے کو آسان بنا۔ اس کو مذہب اور عبادت سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ مذہبی عقائد کو سمجھنے کی بہت کوشش کرتی، بائبل کا باریک بینی سے مطالعہ کرتی، جو عام طور پر دوسرے لوگ نہیں کرتے تھے۔ صرف 12 سال کی عمر میں وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر جیسس خدا ہیں تو وہ قتل کیسے کیے گئے؟ یقیناً وہ خدا نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ایک برگزیدہ بندے اور نبی ہیں۔ اس نے بچپن ہی سے خود کو عیسائی سمجھنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ روحانیت پر یقین رکھنے لگی تھی، جس میں تمام روحانی مذاہب اور شخصیات کو ماننا اور ان کی تعظیم کرنا شامل تھا۔ وہ تمام انبیاء کو ماننے لگی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر جب وہ 19-20 سال کی ہوئی تو اس کی زندگی میں ایک شخص آیا جو مسلمان تھا۔ اگر آپ ایسی حقیقت پہ مبنی کہانیاں جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلومات تواتر سے ملتی رہیں۔ بروکلین کہتی ہے، میں اس سے پہلے بہت سے مسلمان لوگوں سے ملی تھی، لیکن میں مذہب اور ثقافت کے فرق کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا یہ عرب اور ایشینز کی ثقافت ہے اور جبکہ میری امریکن ثقافت ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اصل فرق ثقافت نہیں مذہب ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ وہ مسلمان شخص جس سے بروکلین کی ملاقات ہوئی وہ بہت اچھے کردار اور اخلاق کا مالک تھا۔ وہ بروکلین کو غیر محسوس طریقے سے اسلام کے متعلق معلومات دیتا۔ بروکلین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ اسلام کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک دن کہنے لگا، مجھے حیرت ہے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو، حالانکہ تم اسلام کی بہت سی معلومات پہلے سے ہی رکھتی ہو۔ تم اسلام کی تمام بنیادی عقائد پر یقین رکھتی ہو، جیسے گاڈ یعنی اللہ کے بارے میں، فرشتوں پر، انبیاء پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر اور جنت اور دوزخ پر بھی۔ تو پھر تم مسلمان کیوں نہیں؟ اس پر بروکلین سوچنے لگی کہ مجھے ضرور اسلام کو مزید جاننا چاہیے۔ بس اس دن کے بعد اس نے اسلام پر بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں اور ریسرچ کرنے لگی۔ خاص طور پر اس مسلمان دوست اور اس کی فیملی نے اس کی بہت مدد کی اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا۔ پھر اس دن کو بیان کرتے ہوئے وہ بہت جذباتی ہو گئی جس دن اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے لیے یہ بہت خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ وہ بچوں کی طرح اچھلنے اور تالیاں بجانے لگی، کیونکہ یہی تو وہ چیز تھی جس کی وہ بچپن سے دعا مانگا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج سے میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے۔ میں دوبارہ سے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ ایسا سکون تھا جس کو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی اور اسلام سے پہلے اور بعد کی زندگی کا تو کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہتی ہے، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز سیکھنے میں بہت دیر لگا دی۔ میں نے یوٹیوب سے نماز پڑھنا سیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اسی طرح 7 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن موبائل پر نوٹیفیکیشن ملا کہ بچوں کو نماز سکھانے کا طریقہ۔ اس میں بہت آسان طریقے سے نماز سکھائی گئی تھی جو میں نے جلد ہی سیکھ لی اور اب الحمدللہ باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ تو آئیے آج سے ہم بھی عہد کریں کہ اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا اعلیٰ بنا لیں کہ غیر مسلم ہمارے دین یعنی اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہوں، تاکہ کل قیامت کے روز ہم بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ۔